اور گناہ کر کے افسوس نہ ہوا، کہا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو انسان ہیں۔ تو یہ شیطان نے عمل کروایا ہے، یہ شیطان نے سوچ دی ہے انسان کو گھٹیا پن کی۔ اسفل سافلین، نچلوں میں بھی سب سے نچلا جانور۔ اللہ بلند کرتا ہے ہم کو کہ تم مقام پہچانو، نہ تکبر نہ تعزز، بلکہ معرفت ہونی چاہیے، تواضع اختیار کرو، اللہ کا حکم مانو۔ تو فرمایا میں نے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو شیطان کو شاید حسد ہو گیا ہوگا، جلن ہو گئی انسان کو دیکھ کر، دشمنی اختیار کر لی اس نے انسان کی۔ متکبر تو وہ تھا ہی، تو تکبر اس کا کب نکلا؟ جب اس کی مرضی کے خلاف اس کو حکم دیا گیا۔ اب تک عبادت وہ کرتا تھا، یہی آتا ہے روایات میں کہ 70,000 سال سے عبادت کر رہا تھا، عبادت بھاری نہ لگی اس کو، لیکن اطاعت نہ کر سکا۔ تو عبادت اللہ کی کرنا اور اطاعت معاشرے کی یا اپنے نفس کی کرنا، یہ ابلیسیت ہے 100%۔ بات پوری کی پوری اللہ کی ماننی ہے، عبادت بھی اللہ کے لیے، اطاعت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے پھر سوال فرمایا استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے، ام کنت من العالین، یا ہے ہی تو بہت اعلیٰ لوگوں میں سے۔ اس میں بھی طنز ہے، پوچھا گیا کہ تو بہت اعلیٰ ہے، تو تکبر کر رہا ہے، یا تو ہے ہی بڑا اعلیٰ۔ یہ موقع دیا اللہ نے اس کو چاہیے تھا قبول کر لیتا کہ ہاں میں تکبر کر رہا ہوں، لیکن ایسا متکبر تھا، کہنے لگا قال انا خیر منہ، کہا اس نے میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہوں میں عالین، ہوں میں اعلیٰ۔ یہ اپنے آپ کو اعلیٰ کہنا، اپنے آپ کو اچھا کہنا، اپنی تعریف خود کرنا، یہ بھی شیطانیت ہے۔ اور کس بات پہ اچھا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ بات نہ ماننے پر دلیلیں دے رہا ہے کہ یہ آرڈنری لوگوں کے لیے حکم ہوگا، ان فرشتوں ورشتوں کے لیے میں نہیں یہ سب بات مانتا اس طرح سے، میں تو اپنی عقل سے سوچوں گا۔ سوچا ہوگا اس نے کہ میں کوئی کم عقل تھوڑی ہوں، نعوذ باللہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بے چونو چرا اطاعت کرتے ہیں، عقل نہیں ہے ان کے اندر، ذرا عقل استعمال کرنی چاہیے تھی ان کو۔ تو میں اتنا سادہ سمپل نہیں ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا۔ تو اپنی عقل کو اس نے بہت بڑا سمجھا۔ یہ ہے نا عزت اور شقاق کا پرابلم، انا کا لفظ آ گیا ہے نا، ایگو، انا۔ غلطی ہوئی مانا نہیں، دلائل دے رہا ہے اپنی غلطی کے کہ بالکل ٹھیک کیا میں نے جو کیا۔ اپنی غلطی مان لینا انسانیت ہے، اور غلطی کر کے اس کو مزید جسٹیفائی کرنا یہ ہے ابلیسیت۔ کہنے لگا میں تو بہت بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اس کی حماقت، عقل نے دلیل سجھائی۔ اب عقل کیسے گمراہ کرتی ہے انسان کو، دیکھیں کہاں گمراہ کرتی ہے، جب اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کرنا شروع کر دے انسان، تو وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل استعمال کی تو گمراہ ہو گیا۔ کہنے لگا دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے، آگ بہتر ہے مٹی کے مقابلے میں، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، افضل ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ تو گھٹیا ہوگا۔ یہ نہ سمجھا کہ نوری یا ناری ہونا یا خاکی ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اطاعت میں فضیلت ہے، جو اطاعت کرے گا وہ سب سے اعلیٰ افضل ہو جائے گا۔ قال، فرمایا فخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چل تو نکل یہاں سے، بڑا بنتا ہے تو یہاں سے نکلو تم، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ پتہ چلا کہ جو بھی تکبر کرے گا وہ اللہ کے ہاں مردود قرار پائے گا۔ اطاعت نہ کرنا مردود ہونے کی دلیل ہے۔ غلطی کر کے مان لے انسان کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بجائے کہ غلطی کر کے اور جم جائے اور اڑ جائے اس کے اوپر۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ لعنت کیا؟ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اب اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑ گئی، اس کا دل نہ کانپا، پریشانی نہ ہوئی اس کو۔
کس چیز نے اس کو اس طرح انسینسٹیو کر دیا تھا، بے حس کر دیا تھا؟ تکبر نے. اور تکبر علم پر بھی ہو سکتا ہے، تکبر عبادت پر بھی ہو سکتا ہے. اس تکبر کا تو کوئی توڑ نہیں جو انسان کو اپنے علم یا عبادت پر ہو جائے، اپنے آپ کو وہ امیون سمجھنے لگ جائے اللہ کے عذاب سے اپنے علم یا اپنی عبادت کی وجہ سے. اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، اس کا دل نہ کانپا، اتنا یہ سخت دل ہو گیا تھا. تو ہو سکتا ہے عبادت کوئی بہت کرتا ہو، عالم کوئی بہت بڑا ہو، لیکن جب تک اللہ کی محبت نہیں ہے نا دل میں، جب تک یہ سب بیکار ہے، سب کہانیاں ہیں. بس محبت ہوتی ہے جس سے اس کی ناراضگی انسان کو ہلا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے، اپسیٹ کر دیتی ہے. اس کے دل پہ اثر ہی نہ ہوا، یہ ایموشنلی لگتا ہے انوالو بھی نہیں تھا اللہ کے ساتھ، کوئی جذباتی تعلق ہی نہیں تھا اس کا اللہ سے. اللہ نے کہا تجھ پر میری لعنت، کوئی فرق نہیں پڑا. قولا، ایک شان بے نیازی سے کہتا ہے ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، تو مہلت دے مجھ کو اس دن تک جس دن کے یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. چیلنج قبول کر لیا، ٹھک کر اللہ کے مقابلے میں آ گیا. یہ عقل نے کیا پٹخا ہے اس کو دیکھیں کہ ایک بھونگا سورج سے مقابلہ کرنے چلے تو چلو ہم کہیں گے پھر بھی کوئی بات ہے، دونوں ہی مخلوق ہیں، بھونگا بھی اور سورج بھی، اور یہ مخلوق ہوتے بھی خالق سے ٹکر لینے چلا ہے. تو کیا عقل نے اس کو دیکھیں مروایا ہے. تو انسان کی عقل ایسے مرواتی ہے اگر اس کو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں استعمال کیا جائے. غلط جگہ استعمال کیا، اس کو نقصان اٹھایا. تو اب دیکھیں یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تک کے لیے مجھ کو مہلت دے دے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان تو رکھتا ہے نا، تو مومن کیوں نہیں ہے پھر؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھئی جو اللہ کو مانتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، تو اس کو تم کہو کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. تو پھر شیطان نے کیا قصور کیا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے تب بھی جنت میں نہ جائے گا؟ بات کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے اس کے اندر، اور ایمان ہے رسول کی بات ماننے کا نام. اس کو ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے رسولوں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. تو کیا پرابلم تھا یہودیوں کا؟ یہی تو پرابلم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہتے تھے. تو رسول پر ایمان لائے بغیر تو آخرت پر یقین کا دعویٰ اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، قبول نہ کیا جائے گا، انویلڈ دعویٰ ہے، انکمپلیٹ دعویٰ ہے. تو اس نے چونکہ دشمنی رکھی آدم علیہ السلام سے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہ مانی، تو لہٰذا وہ لعنتی ہو گیا، رجیم ہو گیا. تو مہلت اس نے مانگی. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے، یعنی علم الہی میں ہے کہ قیامت کب آنی ہے. تو اللہ نے بھی ایک شان بے نیازی کے ساتھ اس کو مہلت دی کہ تو جا، مہلت ہے تجھ کو. قالا، بولا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکا کر رہوں گا. کس کو بہکا کر رہے گا؟ یہ انسان کہاں پر ہے جی؟ کس سے دشمنی کی قسم کھائی ہے اس نے؟ اپنا نام لے کر آئیے، اپنا نام. میں کہوں کس نے تو یہ ہما سے دشمنی کی قسم کھا کر آیا، یہ پکا دشمن ہے میرا. جب میں اپنے سے قریب دشمن کو محسوس کروں گی تو میں الرٹ ہوں گی نا. میں کہوں گی دشمن کون دشمن؟ وہ ان کا دشمن ہوگا، وہ جو وہاں بیٹھے ہیں نا، میرا کیا تعلق؟ وہ ان کا دشمن ہوگا. وہ جو امریکہ میں رہتے ہیں ہاں کافروں کا تو وہ دشمن ہے ہی، ہم تو نیک پرہیزگار، ہم سے کیا تعلق ہے نا. اور دوسرے ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم پہ کیسے وار چلے گا اس کا؟ اب ہم سے کیا کام؟ قرآن پڑھنے والوں پر حملہ کرتا ہے شیطان آپ کے خیال میں؟ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والوں پر حملہ کرتا ہے. شدت کی دشمنی قرآن پڑھنے والوں سے ہے اور نماز پڑھنے والوں سے ہے. جو نہیں پڑھ رہے وہ تو ویسے ہی اس کے ساتھی ہیں، اس پہ نہیں ٹائم ویسٹ کرتا. وہ تو وقت لگاتا ہے ان لوگوں پر کہ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو
ضرور اغوا کروں گا ان کو، ضرور ہائی جیک کر لوں گا سب کو. کون بچیں گے؟ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا. خاص دعا کریں کہ اللہ میں مخلص بندوں میں سے کر لے، ہم پہ شیطان کا داؤ نہ چلے، ہم اس کے وار پہچان جائیں، ہم سمجھ جائیں اللہ میں اتنی حکمت، اتنا علم، اتنی سمجھ، اتنا تقوی دے دے کہ فوراً ہمارے اندر خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جائے کہ شیطان آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. شیطانی خیال کو ہم پہچان جائیں، عمل تو پھر بہت دور کی چیز ہے. خیال بھی دماغ میں آئے تو ہم پہچان جائیں، ہم پہچان جائیں. اللہ اتنی فرقان ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم صحیح غلط کے اندر پہچان کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارن الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے تو چیزیں دکھا دے جیسی کہ ان کی حقیقت ہے، کما ہی، جیسی چیزیں ہیں ان کی اصلیت دکھا دے. تو اللہ ہمیں بدعت کا بدعت ہونا دکھا دے، سنت کا سنت ہونا دکھا دے. بس ہم تو اللہ سے لپٹتے ہیں نا کہ اللہ ہم کو ہدایت دے. تو جو مخلص بندے ہوں گے، جن کی نیت بھی درست، ان کا طریقہ بھی درست، وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے. تو زبردست اس نے چیلنج دیا کہ سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے چند کے. قال فالحق، اللہ نے فرمایا ہاں تو یہ حق ہے. کیا حق ہے؟ جو تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تو سب کو گمراہ کرے گا سوائے چند کے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک یہ مطلب لیا گیا ہے اس کا کہ یہ صحیح تو کہہ رہا ہے کہ ہاں تو سب کو جو ہے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا سوائے چند کے. والحق اقول، اور اللہ نے فرمایا اور میں بھی حق کہتا ہوں، اور میں حق یہ کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. یہ بھی اللہ کا پختہ وعدہ ہے. حق فرما دیا اللہ نے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہے. تو ہمیں تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی دشمن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیری بات سچ ہو گئی اور میں بھی سچ کہتا ہوں. اور ایک اور مطلب یہ کہ اللہ نے حق نازل فرما دیا. جو حق کے پیچھے چلے گا وہ شیطان کا ترنے والا نہ بنے گا، وہ مخلص ہو جائے گا. لیکن جس نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو جہنم میں اس کو ڈالے گا ہی. اب خاتمہ سورت کی آیات ہیں. قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. یعنی کوئی انسانوں سے صلہ نہیں چاہیے ہوتا تھا انبیاء کو، رسولوں کو. وہ تو اللہ سے صلے کے امیدوار ہوتے تھے. اور وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی جیسے کہ شعراء ہوتے ہیں، پوئٹس ہوتے ہیں، بہت محنت مشقت سے وہ الفاظ گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں، قافیہ ملاتے ہیں، ردم بناتے ہیں. تو یہ کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. یہ تو وہی آتی تھی ان کے اوپر. کوئی آپ کے ذہن کی اختراع، کوئی آپ کی ایجاد تھوڑی تھی یہ کلام. کوئی تکلف کر کے اس کو گھڑ نہیں لیا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ذکر ہے جو کہ نازل کیا گیا ہے. اور عنقریب فرما دیا کہ تم جان لوگے کہ کیا حال ہونے والا ہے. یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں ان کی حقیقت تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گی، تھوڑی سی ہی دیر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام اللہ تعالیٰ خیر سے کرے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، اور جو گمراہیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں. اور اللہ ہمیں ہمت اور حکمت دے کہ ہم ان گمراہیوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور لوگوں کو ہم عذاب سے بچائیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.